ఖాద్రి గారు आपके सीट से। जनाब स्पीकर साहब, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे समाजी और तालीमी पसमानदगी पर मुसलमानों के दर्जे फहरिस्त कबाइल की तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़े के लिए पेश करदा बिलों पर इजहार ख्याल का मौका दिया। मैं आली जनाब चीफ मिनिस्टर साहब चंद्रशेखर राव साहब की जानिब से पसमानदा मुसलमानों और एसटीज़ के लिए तहफ़्फ़ुज़ात की मक़दार में इजाफ़े के बिल मुतारिफ़ कराने पर इनके इक़दाम पर अपनी नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ, क्योंकि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति की जानिब से 2014 के लोकसभा असम्बली इंतख़ाबात के मौके पर यह इंतख़ाबी वादा किया गया था। ये एक इंतहाई बेबाक कदम है जो पसमानदा तबक़ात की मेयार ज़िंदगी को बुलंद करने के लिए दस्तूर हिंद के तहत जो मौक़े फ़राहम किए गए हैं, इसके तहत किए गए फैसले की बेहतरीन और मुस्बत मिसाल है। यहाँ पर यह याद दिलाना चाहता हूँ कि हमारी जमात कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से गुज़िश्ता 6 दहों से ये मुतालबा किया जा रहा है कि अक़लियतों में पाए जाने वाले पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ। 1968 में जबकि पहला BC कमीशन साबिक़ा मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में क़ायम किया गया था और अनंतराम कमीशन के तौर पर जाना जाता था, कमीशन कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर फ़ख्र मिल्लत मौलाना अब्दुल वाहिद अवैसी की क़ियादत में उस कमीशन में नुमाइंदगी की गई थी। अक़लियतों में पाए जाने वाले तमाम तबक़ात बिलख़ुसूस पसमानदा तबक़ात को इसमें शामिल करने के लिए कहा गया था। 1970 में जब अनंतराम कमीशन ने पसमानदा तबक़ात को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने की सिफारिश की थी, इस वक्त हुकूमत ने अहकाम जारी किए थे कि 92 पसमानदा तबक़ात को 4 ज़ुमरों में ABCD के तहत 25% तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम किए जाएँ। इस फहरिस्त में मुसलमानों की पसमानदा ग्रुप को, जिनमें लद्दाफ़, नूरबाश, फ़कीर, मेहतर वगैरह शामिल किया गया था। 1979 में आंध्र प्रदेश मुल्क भर में पहली रियासत थी जिसने रियासती अक़लियती कमीशन को कायम किया था। हमारे फार्मर सदर सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी सालार मिल्लत ने पूरे मुल्क में सबसे पहले अपनी जमात की नुमाइंदगी के तहत आंध्र प्रदेश में रियासती अक़लियती कमीशन को कायम करवाया था हुकूमत से, और पसमानदा तबक़ात BC की फहरिस्त में हमारी समाजी, तालीमी, माशी पसमानदा अक़लियतों को शामिल किया जाने का मुतालबा किया था। रिटायर्ड चीफ जस्टिस M.A. अंसारी की क़ियादत में कायम करदा AP माइनॉरिटी कमीशन ने पसमानदा मुसलमानों को तहफ़्फ़ुज़ात की फ़राहमी की सिफारिश की थी। इन सिफारिशात पर इसके बाद कायम होने वाली AP माइनॉरिटी कमीशनों के सुदूर ने 1979 से 1994 के दौरान इन सिफारिशात पर के लिए हुकूमतों को सिफारिशात पेश किए थे, और उस वक्त 1982 में दूसरा BC कमीशन N मुरलीधर राव के क़ियादत में कायम किया था। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने अपने मुतालबे को दोबारा पेश करते हुए अक़लियतों के मज़ीद तहफ़्फ़ुज़ात और पसमानदा तबक़ात को भी इसमें शामिल करने का मुतालबा किया था। मुसलमानों की समाजी, माशी, तालीमी मौक़िफ़ का जायज़ा लिया जा रहा था। इस वक्त हमारी जमात की जानिब से कमीशन में 66 सफ़ात पर मुश्तमिल एक तफसीली याददाश्त पेश की थी, जिसमें आदाद व शुमार के ज़रिए पसमानदगी के ज़िमन में ये बताया गया कि मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा समाजी, तालीमी, माशी तौर पर महरूम है। इसके बाद जमात ने तेलंगाना स्टेट कमीशन बराए पसमानदा तबक़ात को तेलंगाना रियासत में मुसलमानों की समाजी, माशी, तालीमी मौक़िफ़ पर 88 सफ़ात पर मुश्तमिल जामे नुमाइंदगी की थी। समाजी, तालीमी, माशी पसमानदा मुसलमानों को आदाद शुमार की बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ात में इजाफ़ा करने के लिए कई मौक़ों पर जमात की जानिब से
ریاست اور مرکزی سطح پر کئی بار اپنی مضبوط موقف کو پیش کرتے رہے۔ ان سفارشات پر جبکہ سچر کمیٹی، رنگناتھ مشرا کمیٹی، سدھیر کمیٹی اور کنڈو کمیٹی کے بھی سفارشات موجود ہیں، اور اس پر تمام لوگوں کی، تمام کمیشنوں کی یہ رائے ہے کہ مسلمان سب سے زیادہ تعلیمی اور سماجی پسماندگی کا شکار ہے۔ اس کو پیش نظر رکھتے ہوئے ہر پہلو کا جائزہ لیتے ہوئے حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اس بل کو منظوری کے بعد بھی اس کو یقینی بنایا جائے۔ بی سی ای کے مسلمانوں کو جو موجودہ 4% تحفظات مل رہے ہیں، اس سے 14 کیٹیگریز کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں، لیکن اس سے زیادہ مسلمان تحفظات سے محروم ہیں۔ میں اس لیے بہتر ہے کہ اس میں ترمیم کر کے موجودہ 4% تحفظات کا تحفظ کرتے ہوئے موجودہ جو 4% تحفظات مل رہے ہیں اس کا تحفظ کرتے ہوئے، ان کا تحفظ کرتے ہوئے جو ماباقی لوگ جو تحفظات سے محروم ہیں ان لوگوں کو بھی اس میں شامل کرنے کے لیے 8% تحفظات میں مسلمانوں کو شامل کیا جائے۔ موجودہ 4% تحفظات سے جو محروم ہیں، جن میں مشائخ، مغل، پٹھان، سید، عرب، ایرانی اور شیعہ، میمن، یہ دیگر لوگ ہیں جو 4% تحفظات میں محروم ہیں، ان کے لیے بل میں تھوڑی ترمیم کرتے ہوئے ایف کیٹیگری کے ذریعے ان کو بھی ان تحفظات سے استفادے کا موقع ملنا چاہیے۔ اگر اس کے خلاف سنگھ پریوار کے لوگ اگر چیلنج کریں گے تو 4% اور یہ 8% دونوں کو نقصان ہوگا۔ اگر ایف کیٹیگری کے تحت یہ لوگوں کو اگر تحفظات دیے جائیں گے تو کم از کم 4% کی حفاظت، اس کا تحفظ تو یقینی ہے، کیونکہ آج ہم دیکھتے ہیں ہندوستان کے کئی ریاستوں میں تحفظات ہے، خود کرناٹک میں تحفظات ہے جہاں پر بی جے پی کی حکومت تھی، لیکن کبھی بھی وہاں کے تحفظات میں انہوں نے رکاوٹ نہیں بنی، لیکن آج یہاں پر رکاوٹ بننے کی کوشش کرتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں کہ ہندوستان کی سب سے بڑی اقلیت کے تحفظات اس کی ترقی کے لیے ہمیشہ مخالفت کو اپنا شعار بنائے ہوئے ہیں، اور مخالفت کا کوئی معیار نہیں رکھا گیا۔ ان کی ذہنیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پاکستان بن جائے گا تحفظات دیے، تو آپ اندازہ کیجئے مسلمان ہندوستان میں پیدا ہوا، ہمارے آبا اجداد یہاں پر پیدا ہوئے، ہم ہندوستانی ہیں، ہم جنا کے پیام کو نہیں مانتے، ہم ہندوستان کو اپنا مسکن سمجھتے ہیں، اس سرزمین سے محبت کرتے ہیں، لیکن آج بھی زہریلے خیالات رکھنے والے، مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والے جو غلطی سے اقتدار کے اعلیٰ عہدوں پر چلے گئے اور مسلمانوں کے لیے کہتے ہیں کہ تحفظات مل جائے تو پاکستان بن جائے گا، ان کا ذہن کس طریقے سے کام کرتا ہے پتہ یہ۔ سب کو تحفظات مل سکتے ہیں، مہاراشٹر میں مراٹھوں کو تحفظات دیے جاتے ہیں، گجرات میں دیے جاتے ہیں، ہریانہ میں جاٹوں کو دیے جاتے ہیں، پٹیلوں کو دیے جاتے ہیں، لیکن وہ بھی اعلیٰ ذات کے لوگوں کو دیے جاتے ہیں۔ ہم کسی کے تحفظات کے مخالف نہیں ہیں، سب کو دینا چاہیے، لیکن جہاں مسلمانوں کی بات آ جاتی ہے تو ازل سے ابتدا سے جو مسلم دشمنی جو جماعت کا سیوا رہا، وہ جماعت کا طریقہ کار آج بھی یہی ہے کہ مسلمانوں کے تحفظات کو جو سماجی پسماندگی، تعلیمی پسماندگی کے پیش نظر دیا جا رہا ہے۔ آج یہ کمیشن نے تفصیل سے تمام تحقیقات کر کے رپورٹ حکومت کے حوالے کیے، اور اس پر کرناٹک اور کسی مقام پر یہ لوگوں کا کوئی اثر نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں، وہاں پر چل رہے ہیں۔ اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آج راجستھان میں اور یہ مقامات پر آپ جو سپریم کورٹ نے جو حد مقرر کی 50%، اس کو کراس کر کے تحفظات دیے جا رہے ہیں، لیکن یہاں 12% کے اوپر آپ کو اعتراض ہوتا ہے۔ یہ اعتراض قابل غور ہے کہ آخر کیا بات ہے اتنی مخالفت کرنے کی وجہ سے؟ کیا ہندوستان میں مسلمانوں کو ترقی کے مواقع نہیں ملنا چاہیے؟ دستور نے تو تیقنات دیتے ہیں بہت سارے، ہر ایک کو آزادی کی، تعلیمی آزادی، سماجی آزادی، ہر چیز کی آزادی کی دستور میں تیقنات دیے جاتے ہیں، لیکن دستور کی خلاف ورزی کرنے والے، اپنے دستور کے خلاف بات کرنے والے آج ڈنکے کی چوٹ، زہریلے خیالات کا اظہار کر کے اپنی دشمنی کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ تو میں آپ سے کہوں گا کہ آج جو اعتراضات ہو رہے ہیں اس کے بارے میں ان کے ذہن کو سمجھیں اور ان تحفظات کو یقینی بنائیں، اور ایک مضبوط انداز میں آپ اقدامات کرتے ہوئے آگے بڑھیں۔
آج ہمارے اوپر اعتراضات الزامات لگائے جاتے ہیں. میں یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آج مسلمانوں کی غربت تعلیمی پسماندگی تعلیمی معاشی پسماندگی میں مبتلا رکھنا چاہتے ہیں. کرناٹک میں 5 سال تک آپ کی حکومت تھی لیکن وہاں کے ریزرویشن پر آپ نے کوئی رکاوٹ نہیں بنی. آج یہاں پر مخالفت کا منصوبہ بنا کر احتجاج کرتے ہیں یا اعتراض کرتے ہیں. میں حکومت سے آخر میں پھر ایک مرتبہ یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ 4% جو تحفظات ہے اس کا تحفظ کرتے ہوئے 8% تحفظات میں ان لوگوں کو شامل کیجئے جو 4% تحفظات سے محروم ہیں. مسلمان 4% تحفظات سے جو استفادہ کر رہے ہیں اس سے ہٹ کے کئی زیادہ 14 کیٹیگریز کے لوگ استفادہ کر رہے ہیں. لیکن ابھی بہت سارے لوگ ہیں جو تحفظات سے محروم ہیں, ان کو آپ ایف کیٹیگری بنا کر جو 4% جو مل رہے ہیں BCE کے تحت مل رہی, 8 لوگوں کے لیے ایف کیٹیگری بنا کر ان کو تحفظات میں شامل کیجئے جو 4% تحفظات سے محروم ہیں. یہ اگر ہوگا تو یقیناً سب کو فائدہ ہوگا اور سب اس سے استفادہ کریں گے. میں چاہوں گا کہ حکومت کی طرف سے یہ ترمیم کو پیش نظر رکھتے ہوئے ایک جامع امائنڈمنٹ لاتے ہوئے اس کو قبول کریں گے اور اس کی بل کے لیے مجلس اتحاد المسلمین اس بل کی تائید کرتی ہے اور اس ترمیم پہ امید کرتی ہے کہ حکومت اور CM صاحب اس کی ترمیم کو قبول کرتے ہوئے 4% تحفظات کی حفاظت کرتے ہوئے 8% کے لیے ایک ایف کیٹیگری بناتے ہوئے باقی مسلمانوں کو بھی اس بل سے استفادہ کرنے کا موقع فراہم کریں گے. شکریہ.